ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں سہیل احمد صدیقی صاحب سے، اور بڑی مطلب علمی گفتگو چل رہی ہے۔ ذکر ہو رہا تھا جاپانی زبان کا اور شہزاد نیاز صاحب کا ذکر آیا۔ ہاں جی، وہیں سے بات شروع کرتے ہیں سر۔ جی، میں عرض کر رہا تھا کہ شہزاد نیاز ہمارے دوست ہیں، شاعری میں ہمارے جونیئر ہیں۔ میں نے ابتدا میں ان کی کچھ ہائیکو پہ اصلاح دی، ہائیکو انٹرنیشنل نے میرا سالس میں شائع کی۔ شہزاد نیاز نے اپنی تمام مصروفیات کے ساتھ ساتھ جاپانی زبان سیکھی 2.5 سال لگا کے، تب جا کے انہیں بنیادی جاپانی آئی۔ اس سے پہلے ہمارے یہاں لوگ موجود ہیں جنہوں نے جاپانی زبان سیکھی ہے، سکھائی ہے۔ وزاد نسیم صاحبہ ہماری سینئر شاعر ہیں، ان کے شوہر ہیں شیخ سلیم احمد، جاپانی کے بہترین طالب علم کے حیثیت سے دونوں میاں بیوی الگ الگ دورہ کر چکے ہیں جاپان کا، دونوں میاں بیوی جاپانی پڑھا چکے ہیں مدتوں۔ اس کے علاوہ پروفیسر محمد رئیس علوی صاحب ہیں، اس کے علاوہ پروفیسر ڈاکٹر محمد امین صاحب ہیں، تو یہ حضرات جاپانی جانتے ہیں۔ ان سب کے علاوہ انور جاوید ہاشمی صاحب بھی قدرے جاپانی جانتے ہیں، اور ان کے علاوہ ان سب کے ساتھ ساتھ ایک نام اور ہے، وہ ہیں ڈاکٹر آفتاب مستر۔ انہوں نے بھی جاپان کونسلیٹ کے جاپان کلچرل سینٹر سے باقاعدہ کورس کیا جاپانی زبان کا۔ بنیادی مسئلہ کیا ہے کہ اتنا وقت نکالیں آپ کہ زبان سیکھ کے پھر اس کی مشق کر سکیں، تو جاپانی بہت مشکل زبان ہے۔ فرینچ کو میں مشکل سمجھتا تھا، مگر فرینچ سے کہیں زیادہ مشکل جاپانی، اور پھر اس سے بھی زیادہ مشکل چینی زبان ہے۔ تو میں اپنی مصروفیات میں اس طرح سے وقت نہیں نکال سکا، مگر باقی یہ میرا پیغام ہے سب کے لیے، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے، کہ زبانیں سب ہماری ہیں، کیونکہ یہ سارے انسان، یہ سب لوگ ہمارے ہیں، کیونکہ اس رب کے پیدا کیے ہوئے ہیں جس کے پیدا کیے ہوئے ہم ہیں۔ تو ہر زبان سے پیار کرو، انسان سے پیار کرو، یہ میرا موقف ہے، اور اس کے تحت میں لکھتا بھی ہوں، کوشش بھی کرتا ہوں۔ جی، بڑا خوبصورت اور بڑا اچھا پیغام، سلامتی نیوز کا ہی پیغام کہ ساری زبانیں ہماری زبانیں۔ اچھا، میں نے آپ کو کہا ابھی جو ہے نا وہ اپنے انٹرو میں کہ ان کے بہت سارے رنگ ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے یہ کوئی ان کا پہلا انٹرویو نہیں ہے، انٹرویو بہت دے چکے ہیں اس سے پہلے بھی۔ اور ان کا ایک اور اعزاز میں آپ کو بتا دوں، بڑا نیلام گھر جو ہے وہ طارق عزیز صاحب کا بڑا مشہور ہوا کرتا تھا، کار کی کوئز پروگرام ہوا کرتے تھے، وہاں پر کار انہوں نے جیتی 1987 میں۔ اس وقت کار جیتنا بڑا مشکل تھا جی، کیونکہ سوالات ایسے ہوتے تھے کہ کیا بات۔ اچھا سر، وہ ذرا تھوڑا سا واقعہ بتائیے، وہ جو کار جیتی آپ نے۔ ہاں، اس کا سلسلہ یہ ہوا کہ 1985 میں نیلام گڑھ دوبارہ شروع ہوا، تو ہم سب نے کوشش کی کہ ہم اس میں شریک ہوں۔ ہمیں اچانک پتہ چلا کہ بھئی ہم میں سے ایک صاحب جو ہیں وہ ریکارڈنگز میں بیٹھے ہیں، اور 7 پروگرام ہونے، 5 وہ جیت چکے ہیں۔ تو پھر ہماری آپس میں میٹنگ ہوئی، پاکستان کوئز سوسائٹی ہماری تنظیم، پاکستان کوئز سوسائٹی انٹرنیشنل، اب لنڈن سے ہمارے چیئرمین، بانی چیئرمین سید عاصم علی قادری چلا رہے ہیں، تو وہی لے کے گئے تھے ان صاحب کو، حافظ نسیم الدین۔ تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ بھائی وہ جیت گئے ہیں، اور ان دنوں میں ہمارے اتفاق سے ملاقات میں وقفہ تھا، تو پھر ہم نے ایک میٹنگ فوری طور پر بلائی، اور چند افسرات کی، جس میں میں تھا، عاصم بھائی تھے، اور 1-2 افراد تھے۔ اس کے تحت ہم نے یہ کیا کہ گھر گھر جا کے، اس زمانے میں کراچی میں، پاکستان میں ٹیلی فون کم ہوتا تھا، تو جن کو فون کر سکے فون کر دیا۔ میں خود گیا، چل کے، پیدل یا جیسے بھی، ان کو گھر جا کے پیغام دیا، سارے کوئز کھلاڑیوں کو، کوئز چیمپئنس کو، نسیم بیٹھا ہے، اسے کار جیتنے دو، کوئی مقابلے میں نہیں آئے گا۔ تو پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ کچھ کے لیے ہم کرتے تھے، کچھ ہمیں کہتے تھے، اور معاملہ اتنا دراز ہوا کہ باقاعدہ مجھے دھمکیاں تک ملی کہ بھائی مقابلے میں مت آنا، ورنہ خیر نہیں۔ تو ہر کوئی تیاری میں تھا، تو یہ سلسلہ چلا۔ تو 1986 میں نیلام گھر کی کار جیتنے ہی گیا تھا، مگر وہاں پہ کچھ نقشہ ایسا پلٹا لوگوں نے کہ مجھے بھیج دیا ڈپارٹمنٹل اسٹور میں، تو میں ڈپارٹمنٹل اسٹور جیت گیا، اور اس کے بعد پھر 1987 میں جا کے میں نے نیلام گھر کی 13ویں کار جیتی۔ تو اس عرصے میں جو بھی معاملات ہوئے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا کیا ہوا ہوگا، کیا کیا نہیں ہوا ہوگا۔ میں نے نیلام گھر کی 20 ریکارڈنگز میں شرکت کی، اور اس میں کئی پروگرام وہ خالی کے ہوتے تھے کہ گئے اور کچھ نہ کچھ ہو گیا، ظاہر ہے گھر والے بیزار ہو گئے تھے، کیا تماشا ہے۔ تو کار جیتنا مشن تھا، میرا بھی تھا اور بوسوں کا تھا، تو کار جیتی بھی الحمدللہ 1987 میں۔ میں صرف اتنی بات بتاؤں کہ جب میں نے نیلام گھر میں کار جیتی ہے، وہ کار اس وقت ایشیا میں کوئز کا، معلومات عامہ کا سب سے بڑا انعام تھا۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا، کون بنے گا کروڑ پتی، ہو وانٹس ٹو بی ملینئر کا جو ایشیائی ایڈیشن اور اس کے بعد کے پروگرام، یہ سب کہیں بھی نہیں تھے ایشیا میں۔ تو نیلام گھر کی کار کتنی بڑی چیز تھی، آپ تصور کریں۔ آج آپ سوچتے ہیں کہ یار FX 800 جو وہ میران ہے، وہ کیا چیز ہوتی ہے، معمولی سی کار ہے۔ وہ کار اس وقت اتنی بڑی چیز تھی جو میں نے جیتی تھی۔ اور ایک چیز میں آپ نے اس میں آخر میں عرض کروں کہ جتنے جو معاملات اس میں پیش آئے، ان کی تفصیل میں جائے بغیر ہوا کیا کہ جب طارق عزیز نے کہا کہ آپ ذرا باہر آئیے، آپ یقین کیجئے کہ مجھ سے اپنے قدموں پہ کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، میری عجیب کیفیت تھی، دماغ معاف تھا، ہوا کیا ہے۔ اور ادھر سے ادھر سے لوگ آ کے گلے مل رہے تھے، 1 درجن افراد تو میرے ساتھ تھے، لوگ آ رہے تھے، اسٹیج پہ چڑھ رہے تھے، کیمرہ آف ہو گیا تھا،
گلے ملتے ملتے وہ ایک دم کٹ ہوا، خداحافظ نعرہ پاکستان کا لگا کے پاکستان زندہ باد، لوگ اسٹیج پہ چڑھ دوڑے، تو لوگ مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو گلے مل رہے تھے، اور میرا دماغ یوں غوطے کھا رہا تھا، ہوا کیا ہے نیلام گھر کی کار کی چابی ہاتھ میں لینے کے بعد۔ یہ بڑی بات ہے جی، اس وقت واقعی کار جو ہے نا وہ بہت بڑا انعام تھا، تو اسی طرح ہونا چاہیے تھا جس طرح آپ کی کیفیت ہے کہ ہوا کیا ہے۔ آج اگر کسی کو ویگو مل جائے تو ہمارے جیسے بندے کو اس کی وہی کیفیت ہوگی جو آپ کی اس وقت تھی۔ اچھا سر، ریڈیو پاکستان میں بھی خدمات سر انجام دیتے رہے، اور ماشاءاللہ پھر جو ہے نا وہ ڈبل اے کیٹیگری کے جو ہے نا وہ اسٹاف میں آپ کا شمار ہونے لگا، تو یہ ذرا تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے یہ بھی کہانی بتائیں۔ دیکھیے، میں ویسے ریڈیو سے میرا تعلق تو بچپن سے ہے، بچوں کی دنیا میں جایا کرتا تھا، اور مسلم اسکول کی جس ٹیم نے پورے کراچی میں اول پوزیشن حاصل کی تھی معلومات عامہ میں، اس کا کپتان میں تھا بحمداللہ۔ اور اس سے بھی پہلے جو میرا پہلا کوئز کمپٹیشن تھا، پہلا مقابلہ معلومات پورے کراچی میں اول آیا تھا، اس میں 2 مارچ 1978 7ویں جماعت کا طالب علم تھا، تو مسلم اسکول کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے، اور پھر بچوں کی دنیا میں میں نے تقاریر میں بھی حصہ لیا، انعام حاصل کیا، وہ سارا معاملہ تھا۔ تو پھر ہوا یہ کہ سن 2004 میں یعنی ٹیلی ویژن پہ میں پی ٹی وی پہ کیریئر کا آغاز کر چکا۔ 1 جنوری 1993 سے میں نے بےتحاشا لکھا، اور پہلے دن سے ایک کیٹیگری تھا، پاکستان کی چند شخصیات میں شامل ہوں جو بربنائے اہلیت میرٹ پہ ایک کیٹیگری داخل ہوئے ہیں، رائٹر، جنہیں رائٹر بنایا نہیں گیا زبردستی، تو بحمداللہ میں تھا، اور ٹی وی سے میں ریڈیو پہ آیا۔ تو وہ ہوا یہ کہ 2004 میں ایک صاحب سے ملنے گیا ریڈیو پاکستان کی نئی عمارت میں، جو سیوک سینٹر کے پیچھے واقع ہے۔ میں وہاں پہنچا تو پتہ چلا کہ وہ صاحب تو یہاں سے جا چکے ہیں، ان کا ٹرانسفر ہو گیا ہے ریڈیو پاکستان کی پرانی عمارت جہاں ہم بچپن سے جایا کرتے تھے۔ تو میرا تو اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے، میں نے کہا یہ کیا ہوا، اب کیا کروں؟ تو میں نے سوچا اچھا چلو یہاں آئے ہیں تو کچھ قسمت آزمائی کرتے ہیں۔ میں نے گارڈ سے پوچھا مختصر بتا کے، کہنے کا ہاں سر وہ دیکھیے وہ سامنے ڈپٹی کنٹرولر، میں نے تختی دیکھی عفت نقی، میں نے کہا اچھا بھائی، تو یہ تو محمد نقی کی بیگم صاحبہ، یہ تو پہچانتی، اب پتہ نہیں پہچانے نہ پہچانے، نام تو ذہن میں ہوگا کہ یہ زلفوں والا یہ ایک نوجوان ہوا کرتا تھا، ذہانت شرطے کا ونر، جانے معلومات کا ونر۔ تو خیر تو وہ ہم گئے، اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اقبال فریدی صاحب وہ وہاں پہ براجمان تھے، تو میں نے ان سے، ان کے پی اے سے پوچھا پاچھا، میں نے کارڈ بھیجا اپنا، اقبال فریدی صاحب نے مجھے بلا لیا، تھوڑا انتظار کرا، اب کارڈ دیکھا، میرا ریزیومے جو میں نکلا تھا ملازمت سلسلے میں وہ دیکھا، کہنے لگے کہ اچھا تو آپ ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ پھر وہ اپنے مہمان سے بات کر رہے تھے، انہوں نے مجھے توقف کا اشارہ کیا، نمبر ملایا، کہنے لگے دیکھیے یہ ایسا ایک صاحب آئے ہیں سہیل احمد صدیقی، رائٹر، ریسرچر، براڈ کاسٹر، یہ وہ پڑھا انہوں نے کارڈ، اور کہنے لگے یہ مجھے لگتا ہے آپ کے کام کے ہیں۔ تو میں ان کے پاس چلا گیا، وہ خاتون محترمہ ربیہ اکرم، تو ربیہ اکرم صاحبہ نے وہی ریزیومے پڑھا، دیکھا، میرے کوائف دیکھے، اور کہنے لگیں کہ آپ ہمارے لیے رمضان شریف کا کوئی پروگرام کر سکتے ہیں۔ اب میرے لیے سوال بہت غیر متوقع تھا، دینی حوالے سے جو بھی میں نے کچھ کیا ہو، مگر میں نے کوئی ریڈیو پہ کام تو کیا نہیں تھا اس طرح کا۔ میں نے کہا جی ضرور، کیوں نہیں، فرمائیے۔ انہوں نے کہا ایسا پروگرام کرنا ہے کہ جس میں صبح کو 11 سوا 11 بجے کا ٹائم ہوگا، تو اس میں خواتین خاص طور پہ اور بچے وہ مخاطب ہوں گے، باقی آپ عمومی طور پہ جو بھی چینل۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو میں نے روشنی کے دریچے کیا 2004 میں، وہ اتنا مقبول ہوا اللہ کے فضل و کرم سے، وہ میری شناخت بن گیا۔ پھر میں نے دعوت فکر و عمل کیا، یہ 2 پروگرام 2004 سے اب تک کوئی 16-17 مرتبہ نشر مقرر ہو چکے ہیں، نشر اور نشر مقرر ہو چکے ہیں بحمداللہ۔ میں پورے پاکستان میں ایف ایم میں سب سے کامیاب دینی مقرر ہوں، حالانکہ میں نے اس کے بعد بےتحاشا کام کیا، ادبی پروگرام کیے ہیں، سائنسی حوالے سے کیے ہیں، دیگر کیے ہیں، وائس اوور آرٹسٹ کے طور پہ، کمپیئر کے طور پہ، وغیرہ وغیرہ۔ تو محترمہ ربیہ اکرم صاحبہ بہت خود بھی باہنر خاتون ہیں، ہنر شناس ہیں، اور وہ ہنر تلاش کرتی ہیں، ٹیلنٹ تلاش کرتی ہیں۔ انہوں نے مجھے موقع دیا، میں ڈبل اے کیٹیگری ہوں بحمداللہ، اور اس میں ان کی یہ مہربانی شامل ہے کہ انہوں نے بغیر کسی حوالے تعارف کے مجھے موقع دیا۔ اسی طرح سے میں چلتے چلتے عرض کر دوں کہ ٹیلی ویژن پہ میرا حوالہ جو تھا کوئز چیمپئن ہونے کا تھا، مگر مجھے جس شخص نے جس نے چانس دیا، عرفان خان، جو آج کینیڈا میں ہیں، اور کاش وہی پروگرام دیکھ لیں، تو عرفان خان مجھے قطعی نہیں جانتے تھے، تو انہوں نے مختصر تعارف سنا اور دیکھا کہ اچھا اس شخص کے کریڈٹ پہ تو کم و بیش 100 تحریریں، اور یہ تحقیقی مزاج کا آدمی ہے، موقف ہے، تو انہوں نے مجھے ایک کیٹیگری دے دی پہلے دن سے، اور یہ بات تھی دسمبر 1992 کی آخری تاریخ کی، اور 1 جنوری 1993 سے میں پہلے دن سے ایک کیٹیگری رائٹر ریسرچر ان ہوا۔ اس کے ساتھ آخری ایک بات میں عرض کروں کہ میں پاکستان میں یقینی طور پہ، اور شاید دنیا میں وہ دیکھنا پڑے گا، پاکستان میں یقینی طور پہ میں واحد کوئز چیمپئن ہوں جس نے اپنا ہی کوئز پروگرام تحقیق پر مبنی سوالات کا عالمی ریکارڈ قائم کرتے ہوئے پیش کیا، جس میں
میزبان تھا, موقع تھا, ٹیمز کا رابطہ کار تھا, ٹیمز میں لے کے آیا تھا, جج بھی میں ہی تھا, ایکٹنگ پروڈیوسر بھی میں تھا. 5-in-1 پرفارمنس تھی میری, اور 12 ایپیسوڈس کا میں نے پروگرام کیا تھا. اس کا ایک پہلا ایپیسوڈ جو ہے وہ آپ یوٹیوب پر, میرا چینل ہے خوشگوار, اس پہ دیکھ سکتے ہیں, مشل کوئز. یہ 2 ٹی وی چینلز پہ بیک وقت نشر ہوتا تھا, دھوم ٹی وی اور وائب ٹی وی پہ. تو یہ بھی میرا اعزاز ہے, اور اس میں نے ریکارڈز قائم کیے, وہ بھی ایک اللہ کے فضل سے اپنی جگہ پہ. اچھا سر, آپ مختلف اخبارات میں, رسائل میں جو ہے نا وہ ریسرچ بیسڈ جو ہے وہ مضامین لکھتے ہیں, بلکہ اب آج کل آپ کا ایک بڑا بہترین ایک سلسلہ ہے جس کو میں بڑا شوق سے پڑھتا ہوں, وہ جاری ہے یہ زبان فہمی کے حوالے سے. تو اس کے حوالے سے ذرا کچھ جو ہے نا یہ کیسے خیال آیا آپ کو, اور باقی بہت ساری چیزیں غلط العام ہیں جو لوگ جو ہے نا وہ ان کو صحیح سمجھ بیٹھے ہیں. اصل میں مختصر عرض کروں کہ میں دائرے لکھاتا آ رہا ہوں, کوئی 750 کے لگ بھگ میری تحریریں ہیں انگلش اردو میں الحمدللہ. تو ہوا یہ کہ جو ایکسپریس کے ادبی صفحے کے انچارج تھے, اور اب بہت عرصے سے وہ سنڈے میگزین انچارج ہیں, ہمارے دوست محمد عثمان جامعی. تو دوستی ہماری بات کی ہے, صحافتی تعلق پہلا ہے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ جی کوئی ایسا سلسلہ شروع کریں کہ جس سے لوگوں کی زبان کی اصلاح ہو, تربیت ہو. تو میں نے شروع کیا, تو میں نے ان کو 4 نام دیے. میں نے کہا ان میں سے کوئی نام پسند کر لیں. تو انہوں نے نام پسند کیا زبان فہمی, اور زبان فہمی شروع ہوا 2015 میں, 2017 تک جاری رہا. اس کے 49 کالم شائع ہوئے, 50واں شائع ہوتے ہوتے رہ گیا, کیونکہ ادب نگری کے نام سے ادبی صفحہ بند ہو گیا تھا. پھر تعطل ہوا تو عثمان جامعی نے کہا, کیونکہ وہ ایڈیٹر انچارج تھے سنڈے میگزین کے, انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمارے سنڈے میگزین میں لکھیں. باقی تو میں لکھتا ہی رہتا تھا. تو میں نے اس میں سخن شناسی کے عنوان سے لکھا, جس میں گھوم پھر کے اکثر و بیشتر مواد وہ زبان اور تہذیب کے حوالے سے ہی ہوتا تھا, مختلف موضوعات تھے. تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ان کی بہت فرمائش تھی اور لوگوں کی بھی تھی کہ جی زبان فہمی بند کیوں ہو گیا, دوبارہ شروع کریں. تو اب وہ زبان فہمی شروع ہوا ہے بحمدللہ یہاں اسی سال 2020 سے, اور اس کی اب کل ملا کے 65 اقساط شائع ہو چکی ہیں, یا کہہ لیجئے کہ گویا اس کے شمارے شائع ہو چکے ہیں. اور 66واں شمارہ کہہ لیجئے جو کالم ہے وہ اگلے اتوار کو انشاءاللہ منظر عام پر آ جائے گا. تو اس میں بنیادی مقصد تو اول تاخیر یہی ہے کہ زبان و بیان کی اصلاح ہو, نہ صرف عام آدمی کی بلکہ خواص کی بھی, جس میں ہمارے اہل قلم بھی شامل ہیں, ہمارے ادیب شاعر بھی شامل ہیں. آج ہمارا المیہ یہ نہیں کہ ہماری زبان غلط بولی جا رہی ہے یا زبان کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک ہو رہا ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارا شاعر, ہمارا ادیب, جس کا کام ہے لوگوں کی اصلاح کرنا, وہ خود غلط زبان بول رہا ہے اور لکھ رہا ہے, اور اس کی بے تحاشا اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. تو یہ مقصد تھا, چل رہا ہے الحمدللہ زبان فہمی, اور جاری رہے گا انشاءاللہ. اچھا, سوال کچھ سیاسی نہ ہو جائے, کیا یہ جو ڈارک ایج گزرا ہے یہاں کراچی میں, تو اس کے ذریعے بھی جو ہے یہ زبان پہ فرق پڑا ہے؟ میرا خیال ہے کہ پہلے جو ہے وہ جو آپ کے جو اردو سپیکنگ طبقہ تھا, اس کی زبان میں جو وہ چاشنی تھی, ابھی وہ چاشنی جو ہے نا وہ کہیں انکا سی نظر آتی ہے. اور مجھے اس کا سبب جو ہے وہ یہی لگتا ہے, فرق تو ہونا تھا کہ جب خواص بھی غلط بولنے والے, لچے لفنگے, مادرزاد گالیاں دے کے مخاطب کرنے والے, وہ سارا کلچر دینے والے, مارا ماری کا. عوام کون ہوتے ہیں, عوام کہاں سے آتے ہیں, خواص کہاں سے آتے ہیں, یہی سب اسی معاشرے کا حصہ ہیں. تو ہمارے وہ لوگ اٹھتے چلے گئے جنہوں نے تہذیب سکھائی تھی, جو تہذیب کے لمبردار تھے, اب وہ لوگ کم رہ گئے ہیں. آج معاملہ یہ کہ ہم زبان فہمی لکھ رہے ہیں, تو جہاں ہمیں داد مل رہی ہے وہاں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا فضول وقت ضائع کریں, کیا لکھ رہے ہوتے ہیں, یہ غلط ہے, یوں فلاں, ارے سب چلتا ہے. اور یہ جو آپ نے ٹپوری والی بات کی نا, ایڈورٹائزنگ کے شعبے میں مجھے اس سے واسطہ پڑا کہ جی میں ایک سادہ بالکل معیاری زبان لکھ رہا ہوں, تو مجھے کہا جا رہا ہے ارے سر آپ کو پتہ نہیں ہے ابھی تو ٹپوری زبان چل رہی ہے, ایک دم اپن کو آنے کا, یہ کرنے کا, اپن کو ماموں بنانے کا. میں نے باقاعدہ کالم لکھا, اور وہ ہندوستان میں میرے کالم ہندوستان کے بڑے اخبارات نے شائع کیے ہیں. اس حوالے سے خاص طور پہ جو موضوع تھا کہ بھائی یہ اردو نہیں ہے, ماموں رشتہ ہے, ایک مقدس رشتے سے جڑا ہوا محترم رشتہ ہے, ماں کے بھائی کو ماموں کہتے ہیں. آپ نے ماموں بیوقوف کا نام رکھ دیا, تو زبان کا بیڑا غرق تو آپ نے خود کر دیا. غیر اہل زبان غلط بولتے ہیں اس کو تو چھوڑ دیجئے, جن کے شین قاف کا مسئلہ ان کو تو چھوڑ دیجئے, زبان کا بیڑا غرق آپ نے کیا ساری باتوں کے علاوہ. جو ہے اس دور میں, اور یہ جتنا بھی انہوں نے باتیں کی, یہ اس پہ تو ایک پورا پروگرام ہو سکتا ہے, لیکن لوگ کرتے نہیں ہیں بات. لیکن آج سہیل احمد صدیقی صاحب نے جو ہے نا وہ کھل کے اس پہ بات کی. اردو بڑی خوبصورت, بڑی پیاری زبان ہے. اگر اردو پیاری زبان نہ ہوتی, میں بلوچ ہوں, ٹھیک ہے, تو میں جب لکھتا ہوں, میں اپنا مافز ضمیر اگر بیان کرنا چاہتا ہوں تو میں اردو کا سہارا لیتا ہوں. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں
کہ اردو کتنی خوبصورت اور کتنی پیاری زبان ہے, کتنی کشش رکھتی ہے دوسروں کے لیے. تو اللہ کرے یہ کشش اسی طرح برقرار رہے. سر, جذباتی گفتگو ہو گئی تھی, میں بھی واقعی اندر سے جذباتی ہو گیا تھا, اور آپ نے واقعی درد دل جو ہے سامنے رکھا. اس کو اگر مثبت انداز میں لیا جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے. اس کو منفی پروپوگنڈے کا حصہ اگر نہ بنایا جائے تو زیادہ ہے. جملے کہ آپ مجھے اجازت دیجیے کہ مثبت اور منفی میں باریک سا جو فاصلہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو شاعر نے کہا نا کہ میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی. تو تخریب سے تعمیر ہوتی ہے. زبان کا بیڑا غرق ہوا, تہذیب و ثقافت کا ہوا, ٹھیک ہے, مگر زبان مر نہیں گئی. زبان نہیں مرے گی انشاءاللہ جب تک مصور علی بلوچ, شہزاد بٹ جیسے لوگ موجود ہیں جو بمانگے دوہل کہتے ہیں کہ اردو پیاری زبان ہے, اور بحمداللہ مجھ جیسے لوگ اور مجھ جیسوں کے ماننے والے مداح موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اردو تو دنیا کی اہم اور منفرد زبان ہے ہی, مگر صرف اردو ہماری نہیں ہے, ساری زبانیں ہماری ہیں. اور زبان فہمی کے حوالے سے ایک آخری بات کی اجازت چاہتا ہوں کہ میں نے ابھی ایک 3 اقساط پر مبنی سلسلہ کیا زبان فہمی میں ہی, تفصیلی مضامین کا. عنوان تھا اردو کی زبان, اردو کی ماں گوجری, سوالیہ نشان. 3 قسطیں ہیں. میں گجر نہیں ہوں بھائی, میری مادری زبان تو بحمداللہ اردو ہے, گوجری نہیں ہے. نہ جانتے ہوئے میں لکھ رہا ہوں تو کیوں؟ میرا نظریہ ہے کہ زبانیں آپس میں پیار بڑھاتی ہیں, لڑاتی نہیں ہیں. زبانیں تعصب کا پیغام نہیں دیتی, اور جنہوں نے تعصب پھیلایا ان کے مقاصد کچھ اور تھے اور آج بھی ہیں. انہیں آپ کوئی بھی نام دے دیں, کوئی بھی آپ پیکنگ کر دیں ان کی, وہ وطن دشمن ہیں, وطن فروش ہیں. اردو دشمن ہیں, اردو فروش ہیں, اسلام دشمن ہے. اس لیے اسلام دشمن ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جس نے تعصب کیا, یعنی یہ کہ میری زبان قوم دوسروں سے برتر ہے, وہ ہم میں سے نہیں. آپ بلوچ ہیں, اچھی بات ہے, میرا بلوچی سے محبت کا رشتہ ہے, بلوچی زبان سے اردو کے روابط ہیں. آپ پنجابی ہیں, میرا آپ سے رشتہ ہے پنجابی سے, اردو پنجابی کی بہن ہے, چھوٹی بہن ہے, اور اسی طرح دوسری زبانیں ہیں. مگر یہ کہ آپ یہ سوچیں کہ میں چونکہ اردو بولتا ہوں اس لیے میں آپ کا حریف ہوں, مخالف ہوں یا دشمن ہوں. میں یہ سوچوں کہ آپ پنجابی ہیں تو آپ کی ایسی کی تیسی, یا آپ بلوچ ہیں تو آپ کی ایسی کی تیسی, یہ تعصب اسلام میں ہرگز جائز نہیں ہے. اور جب اسلام میں جائز نہیں ہے تو دنیا میں پھر کسی نظریے کی ہمیں ضرورت نہیں پوچھنے دیکھنے کی. واہ جی, بہت زبردست پیغام. اور یہی پیغام سلامتی نیوز کا ہے کہ جب تک ہم اکٹھے رہے, جب ہم جڑے رہے, جب ہم نے تعصب نہیں کیا, نہ لسانی تعصب میں گھسے, نہ نسلی تعصب میں گھسے, تو ہم نے 65 کی جنگ جیتی. اور جب ہم ان تعصبات کا شکار ہوئے تو 71 کی جنگ ہارے. اور آج اگر جو ہے وہ دشمن ہم پر حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بھی ہمیں ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ جو ہے وہ گامزن کر کے کرتا ہے, مگر نہ کسی کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم جو ہے نا وہ بقول لیاقت علی اس طرح ہو جائیں, ٹھیک ہے, اور ساری انگلیاں جوڑ کر ایک مکہ بنا دیں, تو پھر ہم سب کا مقابلہ کر سکتے ہیں. زبانی تعصب, لسانی تعصب, نسلی تعصب, ان سے ہمیں جو ہے وہ دور جانا چاہیے. سلامتی نیوز کا بھی یہی پیغام ہے, ساری زبانیں ہماری زبانیں. ایک مختصر میسج نوجوانوں کے لیے, کیونکہ آپ کی زندگی جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں وہ ایک جوہد مسلسل کا نام ہے, ٹھیک ہے. کہیں پر آپ رکے نہیں اور کہیں پر جو ہے وہ تھکے نہیں, ٹھیک ہے, نہ رکے نہ تھکے, بڑھ رہے ہیں. تو کیا میسج دیتے ہیں ان نوجوانوں کو جو مایوس ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے, میں صرف ایک ہی پیغام دوں گا کہ زندہ رہو مثبت سوچ کے ساتھ. اگر مثبت سوچ نہیں ہے تو آپ زندہ نہیں. مثبت سوچ ہر حال میں برقرار رکھیں, مایوس نہ ہوں, کیونکہ مایوسی کفر ہے. اور میں نے بھی الحمدللہ زندگی میں ہر شعبے میں پہلے ناکامی کا منہ دیکھا ہے, پھر کامیابی حاصل کی ہے. نیلام گھر میں کار بعد میں جیتی ہے, اس سے پہلے ڈپارٹمنٹل اسٹور جیتا ہے, اور اس درمیان میں مجھے روکا گیا, بہت مرتبہ روکا گیا, تو میں رکا نہیں. بقول آپ کے میں نے کار جیت کے دکھائی. یہ ایک مثال ہے. اسی طرح دوسرے شعبوں میں مثال ہے. تو زندگی میں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے. اگر غم ہے تو خوشی بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف غم ہی غم ہے. بہت سی لوگوں کو لگتا ہے کہ بھائی ہمارے یہاں تو دنیا میں سوائے غم کے مصیبت افلاس کے کچھ نہیں ہے. یہ سوچنا چھوڑ دیں, مثبت سوچ اپنائیں, زندہ رہیں مثبت سوچ کے ساتھ, مریں تو مثبت سوچ کے ساتھ کہ اگر یہاں نہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرنے والا ہے, ہمیں ضرور عطا کرے گا.
جی ایک زمانے میں مجھ سے جو ہے نا وہ اسی قسم کا شعر یہی ہے جو انہوں نے ہمارے جو ہے سہیل احمد صدیقی صاحب نے کہا، اس کی تشریح کرتا ہوا سرزد ہو گیا تھا کہ نا امیدی مجھ پہ غالب جب کبھی ہونے کو تھی تو چار سو لا تک نہ تو ہونے لگی. اسی شعر کے ساتھ مجھے جو ہے نا وہ اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے جو ہے وہ پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. تھینک یو.